محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل مہینہ ہے۔ بعض حضرات اس مہینے میں بڑی غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں۔ بعض حضرات بہت حساس ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اجر و ثواب کماتے ہیں، فضیلت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات ایسی خرافات اور بدعات کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ساتھی نے اس مہینے کے تعلق سے پوچھا تھا کہ اس کے کیا فضائل و برکات ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اسلامی تقویم کے اعتبار سے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے جنوری پہلا مہینہ ہم سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے محرم الحرام اسلامی 12 مہینوں کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی جو تعداد 12 بیان کی ہے قرآن کریم میں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ ہے رجب۔ یہ چاروں مہینے بڑے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک فضیلت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے تو اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ جیسے تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو اپنی طرف منسوب کیا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایسے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی انسان نفلی روزہ رکھنا چاہے تو کس مہینے کی اہمیت اور فضیلت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے کہ مہینہ خاص رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت بطور خاص متوجہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنا 30 روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزہ رکھتے ہیں آپ، گویا کہ 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں ایک دن ہے جس کو ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، 10 محرم الحرام کا دن۔ اس میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، کچھ مستند ہے، کچھ غیر مستند ہے۔ تو جو مستند واقعات ہے میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں اور آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اور ان پر آگ کو گلے گلزار بنایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک طوفان سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، یعنی ان کی پیدائش ہوئی۔
اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے لمبی جدائی کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت بھی ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر باہر نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان پر پڑنے والے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن پہلی بار زمین پر بارش ہوئی۔ اسی دن قریش مکہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلا کرتے تھے، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی دن دنیا کی عظیم شہادت ہوئی، یعنی کوفہ کے دھوکے باز ظالم لوگوں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلا کر شہید کر دیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ لہذا یہ چند تاریخی واقعات تھے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام خرافات اور تمام بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔